میری مرضی ہے، اور آپ نے لے لی تو آپ کے لیے جائز ہے، 1000 روپے میں بھی لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ میری مرضی ہے۔ لیکن ہر مومن کو یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا بھی مومن ہے، نفع کتنا لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اجازت تو ہے تو آدمی سامنے والے کو لوٹ کر کے کھا جائے، نہیں، بلکہ سامنے والا بھی ہمارا مومن بھائی ہے، تو نفع اتنا ہی نہیں کہ اپنا بھی کام چل جائے اور اس کا بھی چل جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کرسی آپ نے 100 روپے میں نے بیچی، آپ نے لے لی، یہ تجارت ہو گئی ماشاءاللہ۔ لیکن آئیے، سود کسے کہتے ہیں، بیاج کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے کسی انسان سے، اپنے دوست سے 100 روپے اس مہلت کے طور پر لے لیے کہ 100 روپے مجھے دے دو، میں اگلے مہینے تمہیں 150 روپے 150 روپے بدلے میں دوں گا۔ 100 روپے لے لیے اور کہا 100 روپے ادھار دے دو، یہ ادھار بطور دے دو، میں اگلے مہینے 30 دن کے بعد آپ کو اس کے بدلے میں 200 روپے دوں گا، 200 روپے دوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہاں تو بدلے میں کوئی چیز دی ہی نہیں، تو یہ تجارت نہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا نہیں؟ تجارت نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ کس کو؟ بہت آسان کر کے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ نے کوئی بدلے میں چیز تو دی نہیں، صرف آپ نے پیسہ ہی تو ادھار دیا ہے۔ تو پیسہ اگر آپ کو ادھار دینا ہی تھا تو یہ سوچ لیتے کہ میرا مومن بھائی پریشان ہے، اس کا کام چل رہا ہے، تو یہ لو 100 روپے لے لو، جب آپ کا کام نکل جائے میرے پیسے واپس دے دینا۔ تو یہ ہوا ادھار دینا۔ مومن کی مدد کرنا، اس پر آپ کو ثواب ملتا، سبحان اللہ، اس پر ثواب ملتا۔ لیکن آپ کی نیت میں اگر فساد آ گیا، آپ نے کہا دیکھو بھائی 100 روپے دے رہا ہوں لیکن اگلے مہینے 200 لوں گا، اور 100 روپے جو زیادہ لوں گا، یہ جو اتنے دن مہلت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں یہ 100 روپے ہیں، تو اللہ و رسول نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ حرام فرمایا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اب کیسا حرام ہے، گناہ کتنا ہے؟ قرآن و حدیث میں بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سود لیتا ہے اتنا بڑا شدید گناہ ہے کہ گویا کہ وہ آدمی 1 درہم اگر سود لے گا تو گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کر لیا ہے۔ 36 مرتبہ زنا، مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ 1 درہم کے بدلے سود کا جو درہم ہوا 36 مرتبہ گناہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ، مومن تو 1 مرتبہ زنا کی طرف سوچنے کی بات الگ ہے، زنا کی نیت سے، شہوت کی نیت سے مومن کا نظر اٹھانا بھی حرام ہے۔ تو کہاں یہ کہا گیا کہ 1 درہم کے بدلے 36 مرتبہ گناہ اس نے زنا کر لیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے ہیں، خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سرکار کے 2 فرشتے آ گئے، ایک حضرت جبریل امین سبحان اللہ، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ 2 فرشتے آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد میں بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ میں چلیے۔ سرکار ان کے ساتھ میں چلنے لگے، تینوں نکل گئے، دونوں فرشتے ہیں اور خود سرکار ان کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ سرکار چلتے گئے اور ایک ایسے دریا پر پہنچے جس دریا کے اندر خون ہی خون ہے، جس دریا کے اندر خون سے بھرا ہوا دریا ہے، وہ دریا پانی کا دریا نہیں، وہ خون سے بھرا ہوا دریا ہے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ اس دریا کے اندر ایک آدمی بیچ میں ہے جو غوطے لگ رہے ہیں، اور وہ آدمی کنارے سے قریب آنا چاہتا ہے، وہ دریا سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں پیارے مصطفیٰ کہ دریا کے کنارے ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس میں پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سامنے اس کے پتھر موجود ہیں۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ آدمی اس کے غوطے لگتے، وہ کنارے پر آنا چاہ رہا ہے، وہ کنارے سے قریب جانا چاہ رہا ہے تاکہ میں اس خون والے دریا سے باہر نکل سکوں، لیکن جیسے ہی وہ
किनारे पर पहुंचता है, वो दूर बैठा हुआ किनारे पर आदमी एक पत्थर को उठाता है और वो पत्थर उसके चेहरे पर मारने लगता है। अल्लाह अकबर, यहाँ से ये पत्थर मार रहा है। जब पत्थरों के जख्म उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, पत्थरों के जख्म और दर्द जब बर्दाश्त से बाहर होते तो वो आदमी फिर उससे दूर भागने लगता और वो फिर दरिया के बीचों बीच पहुंच जाता। अल्लाह अकबर, वो दरिया से निकलना चाह रहा है लेकिन बाहर बैठा हुआ आदमी पत्थर मुंह पर मार करके उसे बीच में भेज देता है। अल्लाह अकबर, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाने लगे, ये कैसा माजरा है, ये क्या हो रहा है? हालांकि मेरे आका पहले से जानते थे, लेकिन प्यारे मुस्तफा पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसलिए कि मैं ये जो पूछ रहा हूँ और ये आगे बयान किया जाएगा, ये हदीस बन जाएगा और मैं पूछ रहा हूँ, ये फरिश्ते जवाब देंगे, तो ये तालीम उम्मत के लिए सवाल जवाब काम आ जाएंगे। इसलिए मुस्तफा ने पूछा। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्तफा को मालूम न था। कोई ये कह सकता है कि मुस्तफा ने सवाल किया तो इसका मतलब प्यारे मुस्तफा को मालूम न था। मुस्तफा ने पूछा इसलिए कि मैं पूछूं और फरिश्ते जवाब दे दें तो आने वाली उम्मत को ये पैगाम मिल जाए। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, वो दरिया से निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, पत्थर खा रहा है, फिर दरिया में आ जा रहा है। ऐसा होता रहा। मुस्तफा पूछने लगे तो जिब्राइल और मीकाईल अर्ज करने लगे अलैहिस्सलाम, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो बीच दरिया में घोटे खा रहा है, समंदर में खून के दरिया में घोटे खा रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये वो है जो दुनिया में सूद लिया करता था। दुनिया में सूद लिया करता था। और या रसूल अल्लाह, इसका ये अज़ाब क़यामत तक यूं ही जारी रहेगा। अल्लाह अकबर, ये खत्म होने वाला नहीं है, क़यामत तक ये जारी रहेगा। अल्लाह अकबर। आप देखिए प्यारे मुस्तफा ने एक हदीस पाक में और इरशाद फरमाया कि जो सूद लेता है और जो सूद देता है, ये न सोचे कि सिर्फ लेने वाला ही है। आपको जरूरत थी तो किसी अच्छे आदमी से पैसे उधार ले लेते, सूदी के पास गए क्यों? जबकि मालूम था कि पैसे लूंगा तो देना पड़ेंगे। तो आप भी गुनाहगार हैं। मुस्तफा फरमाते हैं कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला और सूद की किताबत करने वाला, ये तीनों लोग जहन्नम के हकदार हैं। लेने वाला भी, देने वाला भी, और जो इस चीज को रजिस्टर में चढ़ाता है, ये तीनों लोग जहन्नमी हैं। अल्लाह अकबर। हे लोगों, हमें अपनी जिंदगी को देखना है कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा था इबादत के लिए। उसने दुनिया में माल कमाने का भी हुक्म दिया, इसलिए कि माल दुनिया में जीने का एक सहारा है, माल दुनिया में जिंदगी गुजारने का एक सहारा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये बेटे और माल, ये जिंदगी, ये दुनिया की जीनत है। अल्लाह अकबर। पता ये लगा कि अल्लाह पाक ने माल कमाने को हराम नहीं फरमाया, बल्कि माल अगर नाजायज तरीके से कमाया जाए तो उस माल को अल्लाह ने हराम फरमाया है। बेशक बेशक।